أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس قرآن اور اس کی تفسیر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 6 سے 11. یا ایہا الذین ہادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم صادقين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خائبا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے قوم یہود، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم لوگوں کے سوا صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اپنی موت کی تمنا کرو، اور اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور وہ کبھی بھی اپنے مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، ان بدعمالیوں کے سبب جو وہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ تم سے ضرور آ ملے گی، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غائب و حاضر تمام باتوں کا علم رکھتا ہے.
پھر وہ تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو تو ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ یعنی کامیابی حاصل کرو۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب کوئی تجارت یا تماشا دیکھ لیتے ہیں ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ لہو لعب اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں آیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دعوے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تکذیب کی ہے کہ اگر تمہارا گمان صادق ہے تو اللہ کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کرو تاکہ وہ تمہیں جلد ہی آخرت میں پہنچا دے اور جنت میں داخل کر دے تاکہ تم دنیا اور اس کے غموں سے نجات پاؤ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ جہنم میں پہنچانے والے ہیں اور اللہ کو ان کے جرائم کی زیادہ خبر ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خبر دی کہ اے یہود قوم، تم اپنی زبان سے جس موت کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہو وہ کہیں تمہیں آنا دبوچ لے، اور کیفر کردار تک نہ پہنچا دے، اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اور قیامت کے دن غائب و حاضر کیے جانے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمہارے کالے کرتوتوں کی خبر دے گا اور ان کا پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 9 میں مفسرین نے لکھا کہ بعد اہل مدینہ بقیع الزبیر میں جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اذان ہونے کے بعد اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑے تاکہ خطبہ اور نماز کے فضائل اور برکات سے مستفیض ہو سکے۔ اور مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ کاروبار دنیا چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جانے ہی میں تمہارے لیے بہتری ہے، کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ جمعہ کے دن بھی کاروبار کرتے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، امام صاحب خطیب میں اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر لوگ ہیں کہ تجارت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب آخری خطبہ ہوتا ہے یا تو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو دوڑ کر دکان میں کسی اور کو کھڑا کر بھاگ کر آتے ہیں۔ یہ بھاگ کر آنا اور یہ جمعہ کی فضیلت تو تمہارے لیے نہیں ہے اور تمہاری نماز قابل قبول نہیں، اور تم نے جمعہ سننے کا احترام چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ نے تمہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی غافلوں میں کر دے گا۔ تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جمعہ کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے۔
جمعہ کے دن چھٹی لینے کا حکم دیا گیا ہے، اتوار کے دن کاروبار کرو، جمعہ کو چھٹی لے لو میرے بھائی، وقت سے پہلے نماز کے لیے وضو، پانی نہاؤ، غسل کرو، نماز پڑھ لو، 15-20 منٹ پہلے مسجد آ جاؤ، جتنی چاہے سنتیں پڑھو اور امام کے ممبر پہ چڑھنے کا انتظار کرو تاکہ تمہیں اونٹ اور گائے، مرغ اور انڈے کا ثواب میسر ہو، بکری کا ثواب میسر ہو، مگر تمہیں ثوابوں کا کوئی سروکاری نہیں ہے، ثواب کی اہمیت نہیں ہے، آنکھ بند ہو جائے گی تو معلوم ہوگا ثواب کیا ہوتا ہے، اجر کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی معاملات میں مزید رہنمائی فرماتے ہوئے کہا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، نماز سے فارغ ہو کر ہی 5 وقتہ نمازوں میں فارغ کرو اپنے آپ کو، نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہو جاؤ اور کمانے میں لگو، جب اذان ہوئی کاروبار چھوڑ دو، پھر نماز پڑھو۔ یہ سلسلہ تمہارا ہونا چاہیے، جب جا کر کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کاروباروں میں، تمہاری روزی روٹی میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کریں گے، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ برکت کہاں سے آئے، اور تم نماز چھوڑ کر کاروبار کو ترجیح دیتے ہو کہ اگر نماز کو گیا گاہک آ کر چلے گا تو میں کیا کروں؟ یہ سوچنا تمہارا غلط ہے میرے بھائی۔ گاہک کو بھیجنے والا بھی رب العالمین ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا بھی رب العالمین ہے۔ اگر تم نماز ہی پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر تمہیں توفیق کیسے ملے گی؟ نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، مگر تم نماز ہی پڑھنا نہیں چاہتے۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور تلاش رزق کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو جس نے تمہاری ہر کام پر رہنمائی کی ہے، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ ہر کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 11، اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں بخاری اور مسلم وغیرہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی فاصلہ قافلہ کھانے پینے کا سامان لے کر مدینہ پہنچا۔ صحابہ اکرام کو جب خبر ہوئی تو ایک ایک کر کے مسجد سے باہر جانے لگے، یہاں تک کہ صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، جن میں اور ابو بکر عمر بھی تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داؤد نے کتاب المراسیل میں مقاتل بن حیان سے روایت کی ہے کہ مدنی زندگی کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز عیدین کی طرح خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل اور کہا کہ دہیہ بن خلیفہ تجارتی مال لے کر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ ایک ایک کر کے مسجد سے باہر چلے گئے، صرف چند افراد رہ گئے۔ قافلے کی آمد کے بعد صحابہ اکرام سے جو غلطی ہوئی اسی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عتاب فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی تجارتی قافلہ یا سامان لہو لعب دیکھ لیتے ہیں تو تیزی سے اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ آپ کا خطبہ سننے اور اس سے مستفید ہونے کا جو اجر و ثواب ہے وہ لہو لعب اور تجارتی نفع سے زیادہ بہتر ہے، اور آپ انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اس لیے نہیں، اس خیر و برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے، اور روزی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ فخر الدین رازی نے رحمہ اللہ علیہ
آیت جمعہ کا گزشتہ آیتوں سے متعلق بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہود موت سے دنیا کی لذتوں سے مبتلا ہونے کے لیے بھاگتے تھے، اور اہل ایمان میں خرید و فروخت حصول متاع دنیا کے لیے ہی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ جمعہ کی اذان سنے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرے جو متاع آخرت ہے، تاکہ یہود کی مشاہبت سے بچے۔ یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جو بھی جمعہ کی اذان سنے گا اس پر نماز جمعہ واجب ہوگی، اور یہ ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں خطاب مردوں سے ہے۔ فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس لیے مستفاد ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کا وقت نماز سے پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی تعطیل کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد تلاش رزق کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِاللَّهِ توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی فضیلت کا اہتمام کرتے ہوئے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے، غسل اور وضو کی فراغت کے بعد مسجد میں آئے اور نفل نماز پڑھے اور اللہ سے دعا اور استغفار کرے، تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کو اور تمہارے استغفار کو قبول فرمائے، اور پھر جمعہ کے دن جو اونٹ کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں ملے، اور نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی زمین میں نکل جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس روزی میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اسے سن کر مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز 5 وقت پڑھنے والا بنا دے، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، جائز دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا لے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو بھی اللہ قابل رحم ہے تو مغفرت فرما دے، موذی بیماری سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا دلا دے، اللہ اس کے لیے دواؤں کا انتظام فرما دے، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ تیرے خزانے سے حلال روزیاں اور کشادگی عطا فرما، روزی میں برکت نازل فرما، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب هب لي من الصالحين، اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاقسام، اللهم اذهب حرها وبردها وبرضها، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث